अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलती राय। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज पोशीदा होता है उसके हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करके और एक गेट टुगेदर जॉइंट एफर्ट्स के जरिए और अफाम व तफहीम के जरिए पूरे खित्ते पर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो झूठी खबरें, मनफी प्रोपेगंडा और एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करता है जो हकायक के बिल्कुल बरक्स है। और उसका नैरेटिव न सिर्फ अपने मुल्क के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते और इस पूरे रीजन के लिए खतरनाक साबित हुआ है। आपने सुना होगा हिंदुत्वा यानी हिंदू राष्ट्र, आरएसएस, ये क्या कर रहा है इस पूरे खित्ते में और खित्ते को इससे क्या खदशात हैं, क्या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। 27 फरवरी 2019 बालाकोट हमला आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा और एक लतीफा जो बड़ा ज़द-ए-आम हुआ, जुबान ज़द-ए-आम जिसे कहते हैं, और वो ये था कि सर्जिकल स्ट्राइक है। ये लतीफा पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में बहुत मशहूर हुआ। ये सर्जी स्ट्राइक नहीं, ये था सर्जिकल स्ट्राइक, जिसका एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। आज हम बात करेंगे अपने इस शो में कि ये आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है, यानी आतंकवाद, दहशतगर्दी कैसे कहते किसे हैं। क्या 1925 में जब आरएसएस का कयाम अमल में आया और एक हिंदुत्वा जो कि हिंदुइज्म के बिल्कुल खिलाफ है जबकि उसको नाम हिंदुइज्म का दिया जाता है, आप गीता पढ़ें या दीगर हिंदू मजहब की किताबों में पढ़ें तो कहीं आपको हिंदुत्वा और उन आरएसएस का जो एक बलि चढ़ाने वाला फार्मूला है वो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा। बल्कि किसी मजहब में भी कत्ले आम करना या खून बहाना जायज नहीं है, लेकिन इन्होंने इसको हिंदुइज्म के साथ जोड़ा। 15 साल तक पाकिस्तान के खिलाफ झूठे थिंक टैंक्स, एनजीओज और मुख्तलिफ फलाही और इस्लाही इदारों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुनज़्ज़म किया गया। और क्यों किया गया इसकी आपको तफसीलात हम आगे बताएंगे। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक बैनुल अक़वामी एथेंटिक एक तहकीकाती इदारा है जिसका हेड ऑफिस ब्रसेल्स में है और वो है डिसइंफो लैब। उसने क्या तहकीकात की और किस तरह भारत का ये झूठ पकड़ा और अब भारत आए बाएं शाएं से काम ले रहा है। इन झूठी खबरों के पीछे क्या हकायक हैं, क्या एजेंडा है और गुजरात में होने वाले कत्लो गारत के पीछे आरएसएस किस मुनज़्ज़म कार्रवाई के लिए कोशिशें कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि पाकिस्तान एक तस्वीराती अहमियत रखने वाला मुल्क जो कि न सिर्फ अपने लिए बल्कि रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए इस पूरे खित्ते में मुआशी इनकलाब लाना चाह रहा है और भारत इसे काउंटर कर रहा है। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव भी उसको पसंद नहीं है, पाकिस्तान के साथ अच्छे और जदीद खतूत पर उस्तवार ताल्लुकात भी पसंद नहीं है। क्यों, क्या वजह है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी भारत के लिए भी नुकसान का बाइस बन रहा है। ये तमाम तर मामलात पर आज हम बात करेंगे। अखंड भारत जिसमें हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों से लेकर श्रीलंका की वादियों तक आतंक क्यों फैलाया जा रहा है, ये अखंड भारत का ख्वाब कैसे चकनाचूर हुआ, ये तमाम तर मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम बदलती राय में बात करेंगे। और ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात, खदशात, वाकयात क्या क्या थे और क्यों हुए ये सब कुछ, इन तमाम तर मामलात पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चले। सबसे पहले बात करेंगे नासिर असगर गिल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तज्जियाकार हैं, बैनुल अक़वामी उमूर को समझते हैं, हमारे कंटेंट के हेड भी हैं। और कंटेंट की अगर हम बात करें, रियलिटी की बात करें, ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो उसको मद्देनजर रख के गुफ्तगू करते हैं और इनका हमेशा तज्जिया होता है। बहुत शुक्रिया नासिर असगर गिल साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मुमताज तज्जियाकार हैं, सीनियर सहाफी हैं और भारत के इस मनफी प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करने में बड़े पेश रहे हैं। और ये भी हकायक को मद्देनजर रख के, यानी हकायक के बरक्स या कोई मनफी बात नहीं करते, हमेशा मूव फॉर्मेट की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, आपकी भी तशरीफ आवरी का। और इसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में माहिरीन भी शामिल होंगे और आपको हकायक बताएंगे और झूठ क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या हकायक है, इस पर भी हम बात करेंगे। नासिर असगर गिल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे और नसीम सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन कुछ माजी की तल्ख तजर्बात और कुछ झूठ जिसे थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं। और जो इंडियन एंकर और भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा करता है, हमने सोचा थोड़ी आपकी यादें ताजा कर लें। जी
the Pakistani F-16 and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us, it's the exact same part coming straight out of an F-16 fighter aircraft. This is what Pakistan is trying to lie about, and that second lie also caught and exposed, Abhijit. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part because the engine that's being shown out there is a GE F-100. The Pakistanis use the Pratt & Whitney. So the Pratt & Whitney actually has a diamond pattern, so it can't either be the engine cowling there, nor can it be the ribs that hold the engine because the F-16's interior looks very different to that. पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं किया. एक बार एयर स्ट्राइक हुई और औकात में आ गए, ये है हिंदुत्व. जी नाज़रीन, आपने देखा, ये है हिंदुत्व. झूठ बोलना, हकायक के बरक्स बात करना और पसे पुष्ट डालना उन हकायक को जिससे सुबकी होती है. गिल साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान का एक अरसे दराज से ये नैरेटिव रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का झूठा प्रोपेगेंडा, ये भारत का वतीरा रहा है. एक रिवायती टिपिकल ट्रेडिशनल हटदर्मी का इस्तेमाल करते हुए भारत की नैरेटिव बिल्ड कर रहा है. क्या कहेंगे? देखें डॉक्टर साहब, अगर मैं ये कहूं कि 27 फरवरी हमारी तारीख का वो दिन है जिसमें हमने ये सो कॉल्ड सर्जिकल डॉक्ट्रिन जो इंडिया का है इसको टोटली ब्लास्ट कर दिया, इसको इररिलेवेंट कर दिया. हमने जो किया वो जो 2 मिनट की डॉग फाइट थी वो तकरीबन गुज़िश्ता 2 दहाइयों की जो हमारे दरमियान जो खलफिशार चला था उस पर डोमिनेट कर रही थी. अगर आप पीछे चले जाएं तो देखें कि हमारा पाकिस्तान की पॉलिसी, हमारा कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, हम दरबदर से इंडिया हमारे ऊपर आ रहा था, बल्कि हम यहाँ पर FIR कटवा रहे थे. गुजरांवाला में उड़ी वाकया की, हमारा अपोलोजेटिक रवैया था, हम उसे बार बार बात करने की बात कर रहे थे. जब ये इमरान खान की हुकूमत जब आई है PTI की, तो इन्होंने वाज़ेह तौर पर उन्हें कहा कि आप हमसे बात करेंगे तो हम बात करेंगे, लेकिन दे हैड अदर ऑप्शंस. उन्होंने, क्योंकि यूनिलैटरलिज्म पे बिलीव करता है इंडिया, क्योंकि वो अमेरिका के साथ जाता है और इजराइल के साथ भी उसके लिंक हैं, इसी वजह से वो सर्जिकल जो कहते रहते थे अभी भी खतरा है कि फ्लैग ऑपरेशन झूठा हो सकता है, तो उस मुनासबत से ये एक ब्लास्ट था कि हम घुस के मारेंगे, हम ये करेंगे. पाकिस्तान ने ऐसा रिएक्ट किया. इट वॉज ए बॉम्ब शेल, इंडिया के लिए बॉम्ब शेल था. वो सकते में रह गए, उनको समझ न आई, उन्होंने झूठी खबरों का जो है ना वो सहारा लिया, यहां तक कह दिया कि F-16 गिरा दी है हमने भी ये किया. अच्छा गिल साहब, एक चीज बड़ी अच्छी है यहाँ पे, खासतौर पर इस वक्त जो थिंक टैंक्स हैं, कोई फैक्ट थिंक टैंक्स है, वो ये भी सुन लें कि ये हम नहीं कह रहे, ये आपके अपने मीडिया ने, अभी जो हमने आपको साउंड बाइट दिखाई है उसमें खुद इंडियन एनालिस्ट ये बात कह रहा है. ये हम नहीं कह रहे कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ये F-16 नहीं है. डॉक्टर साहब, F-16 की जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिका में है, सारा डाटा उनके पास होता है. वो कोड, अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले अमेरिका से खबर आनी थी कि आप यू हैव लॉस्ट 1 F-16, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हमने उनको रोका एक जगह, इंडिया ने और हमने उनका अभिनंदन भी वापस किया. पीस डिप्लोमेसी से पूरी दुनिया में जय जयकारी, इंडिया बैकफुट पे किया. उसको ये नजर नहीं था आ रहा कि अब इसको कैसे लेके चलना. उसने मीडिया का सहारा लिया, फेक न्यूज का सहारा लिया, और उसने अपने तशद्दुद पसंद जो तंजीमें थी उनका सहारा लेके एक नैरेटिव फिर से बिल्ड करना चाहिए. और मैं तो ये कहूंगा, इसी खामोशी को और इसी जो उनको ईरानी और पस्ती मिली उसको दबाने के लिए उन्होंने बुज़दिलाना एक्ट 5 अगस्त को, जो कि बाद में जाके उन्होंने 2019 में किया. क्या आप समझते हैं जब सुबकी हो, बैकफायर हो और झूठ बोला जाए तो फिर बौखलाहट में यही सब कुछ होता है जो भारत कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल. जब आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है, तो आप फिर यू विल रिजॉर्ट टू पार्टीजन जर्नलिज्म, जो कि इंडिया में आप देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा वो जरखेज है. वहां पर इतने टीवी चैनल्स हैं, वो हजारों की तादाद में एंकर्स हैं, और वो बाकायदा लिस्ट पे है, वो बाकायदा उनको फीड किया जाता है कि किस तरह एक नैरेटिव बिल्ड करना है अपने हमसाया मुल्क के. अच्छा, ये जो आपने फीड करने की बात की, मैं नसीम सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आऊं, ये फीड किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, डरा धमका के RSS और बजरंग दल क्या इम्पोज कर रहे हैं अपने नजरियात को? क्योंकि हिंदुइज्म और हिंदुत्व जो RSS का जो बयानिया है, ये तो एक दूसरे से बहुत मतजाद है, बहुत मुख्तलिफ है. क्योंकि हिंदुइज्म में वो चीज नहीं है, क्योंकि ये पूरे हिंदू देश की बात करते हैं.
پورا ہندو دیش تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. انہوں نے تو 80s کے بعد آ کر تھوڑا بہت, ان کے پاس تو 15 ممبر بھی نہیں تھے, پھر 2/3 ان کو اکثریت ملی, 6 سال سے قابض ہی ہے تقریباً. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ امپوز کیا جا رہا ہے, اور یہ جو ان کا کنٹینٹ ہے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے واٹس ایپ پر, اور واٹس ایپ ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ جب سے یہ مودی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے, اس نے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور دہشت کے ساتھ کیا گیا ہے, کیونکہ مودی جو ہے وہ کوئی اپنی بی جے پی نہیں چلا رہا, وہ آر ایس ایس کا خود بھی ممبر رہا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی دہشت گرد تنظیم ہے جس نے پورے خطے کا امن جو ہے وہ خلل اس میں ڈالا ہوا. تو بالکل یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے جھوٹ کا, جیسے ابھی گل صاحب بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے 27 فروری سے پہلے بالا کوٹ ایک بھاگتے دوڑتے آئے اور طیارے گھوم کے کچھ انہوں نے پیٹرول ٹینکس وہاں پہ گرائے اور باہر چلے گئے. آج کل کے دور میں تو آپ کوئی فوٹیج کوئی چیز ایک بندہ بھی ایک بات ہے سر, ہمیں اس بات کا افسوس بہت زیادہ ہوا ہے, ہمیں بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے, کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں, ہم تو پودوں کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں, اور بلین ٹری سونامی وزیر اعظم پاکستان کا ایک نظریہ اور ایک بیانیہ اور ایک بہت اچھی تھیم ہے جس پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے ہمارے درخت کو نقصان پہنچایا, ہمیں بڑی تکلیف ہے. بھاگ گئے. اس کا جواب پاکستان نے بھرپور جواب دیا, اور جہاں پہ یہ F-16 کی بات کرتے ہیں تو آج کل کوئی چیز میڈیا سے چھپائی نہیں جا سکتی. آپ کا طیارہ ہم نے گرایا, آپ کے ابھی نندن کو آپ نے دیکھا پٹتے ہوئے, کس بری طرح جو ہے عوام نے اس کو مارا. آپ اپنی بالی ووڈ کی فلموں میں تو دکھا سکتے ہیں سنی دیول یا دوسرے لوگوں کو, لیکن جب حقیقت آئی تو آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عوام نے جو ہے اس کو کس بری طرح پیٹا. اس کے بعد ہم نے اس کو چائے بھی پلائی اور آپ کو واپس بھی کیا. کیوں واپس کیا؟ ہم نے خیر سگالی کے طور پہ, کیونکہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں. اس وقت ہمارے ٹارگٹس کے اوپر 8 بھارتی طیارے موجود تھے جن کو 1 سیکنڈ کے اندر گرایا جا سکتا تھا, لیکن پاکستان نے سبق سکھانے کے لیے صرف 1 طیارے کو گرایا, اور اس میں سے بھی وہ زندہ ان کا پائلٹ نکل آیا جسے واپس کر دیا. جب مودی نے الیکشن جیتا اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان الیکشن جیت کے پاکستان میں آئے, تو انہوں نے مودی صاحب کو پیغام بھیجا ہے کہ آئیں ہم اس خطے میں غربت کے ساتھ لڑتے ہیں, یہ لڑائی جھگڑے چھوڑیں اور غربت کے ساتھ لڑیں اور مل جل کے کام کریں. لیکن اگر آپ نے بری نظر سے ہماری طرف دیکھا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا, اور وہ پریکٹیکلی ہم نے دیا. اور F-16 اگر گرایا ہوتا تو اس کی کوئی پکچر ہوتی, کوئی فوٹیج نظر آتی. آپ کا اپنا میڈیا بول رہا ہے کہ یہ کیا تم پرزے آپس میں جوڑ کے اور F-16 دکھانا چاہ رہے ہیں. ہمارے بھائی اینکر جو ہے بڑے ایموشنل ہیں, بڑے جذباتی ہو کے بتا رہے ہیں جناب, بہت بڑی وکٹری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جیسے وہاں پہ قابل اور سمجھدار اینکر تھوڑی بیٹھے ہوئے, صرف انگلش بولنی آ گئی اور نیگیٹیوٹی ہر وقت دکھاتے جا رہے ہیں, تو اس سے دنیا کو آپ بیوقوف نہیں بتا سکتے. امریکہ کی کمپنی بہت بڑی, اگر کوئی F-16 کی بات آتی, اور F-16 کی ضرورت ہی نہیں تھی, ابھی ہمارے JF تھنڈر ہی کافی ہے آپ کے لیے, اور تبھی آپ نے رافیل کا شور مچایا. پلان آپ کا کچھ اور تھا, طیارے آپ نے خریدنے تھے, کمیشن وہاں سے کھانا تھا, لیکن دنیا میں آپ ذلیل ہوئے. تو جو RSS کی بات ڈاکٹر صاحب آپ کر رہے تھے, یہ تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ دنیا میں UNO یا دوسرے چارٹر پہ بیٹھ کے دہشت گرد تنظیموں کی بات ہوتی ہے, تو اس RSS کی کیوں نہیں ہوتی, جس نے انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ دہشت گردی مچائی ہوئی ہے. انہوں نے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے, اور پورے یورپ کو, پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ کس طرح فیک اکاؤنٹس بنا کے جو ڈاکٹر حضرات, جو PhD حضرات مر چکے ہیں, ان کے نام سے آرٹیکل پاکستان کے خلاف چھاپے جا رہے ہیں, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تمام کوششیں جو ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جبکہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے. اس نے طالبان کے ساتھ امن ڈائیلاگ شروع کیا ہے, اس بات کی USA بھی تعریف کر رہے ہیں. یہ نسیم صدیقی صاحب بڑا ایک آپ کا امپورٹنٹ اور ایک بڑا ایک اچھا پہلو ہے جسے آپ نے زیر بحث لایا ہے, اور اس کو ہم آگے تقویت بھی دیں گے, اس سے مزید بھی بات کریں گے. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور جب بھی میرے شو میں آتے ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ بھی بھارت کا منفی پروپیگنڈا اور ایک جو نیریٹو RSS بلڈ کرنا چاہ رہا ہے, اور ایک ناکام اکھنڈ بھارت کا خواب جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا, اس پر ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب بتائیے گا, ہم نے تو دیکھا اڑی حملہ, پٹھان کوٹ کا واقعہ, پھر کرناٹک کے لیے جو ناٹک کیا گیا, اور پلوامہ کے لیے جو ہنگامہ جو برپا کیا گیا پوری دنیا میں, جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ
پاکستان کے خلاف ایک منظم کارروائی کی گئی اور ہم نے دیکھا کہ ڈس انفو لیب نے جس طرح ایک اتھینٹک اور مستند ایک ادارہ ہے برسلز میں اس کا ہیڈ آفس ہے اس نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا. اب بھارت بوکھلاہٹ میں آ کر لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال جو ہے فائرنگ کر رہا ہے, نہتے معصوم بچوں کو بوڑھوں کو نشانہ بنا رہا ہے. آخر کس طرف جا رہا ہے بھارت, کیوں نقصان پہنچا رہا ہے اس خطے کو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو یہاں پر آئے دن وہ خلاف ورزیاں کرتا ہے اس کی تو یہ وجہ بھی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, اور وجوہات بھی ہیں, کیونکہ جو وہاں پر ایک حریت کی تحریک چل رہی ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. جو کچھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جو ان کو شفت چین سے اٹھانی پڑی ہے, پھر ہمارے ساتھ بھی جب مدبھیڑ ہوئی ہوائی تو آپ کو سارا کچھ معلوم ہے. تو اپنی وہ بہت ساری اس کی صفتیں, ایک سائیکولوجیکل پریشر ہے اس کے اوپر جس کو وہ مٹانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے. دیکھیے انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. بالکل. تو اب جو نظر آ رہا ہے مجھے وہ ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ جو دنیا کا ضمیر, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ضمیر نامی چیز تو کوئی نہیں ہے, لیکن دنیا کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ بھارت کو جو سمجھتے تھے حقیقت میں وہ نہیں ہے, اور جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف تھا وہ بے بنیاد تھا. اور جیسے آپ نے کہا ڈس انفو لیب نے تو وہ چیز سامنے لا کر رکھ بھی دی. افسوس کی بات صرف یہ ہے کہ یہ کسی غیر کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا تھا اس کو انرتھ کرتا. ہم نہیں کر سکے, چاہے اس میں آپ سمجھے استعداد کی کمی ہے یا مجھے نہیں پتا اور کیا کمی کہا جا سکتا ہے. ہمیں بھی اپنے اندر یہ ٹیکنیکل ایبلٹی پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اس قسم کے پروپیگنڈے کو سپورٹ کر سکیں, کیونکہ ہم نے جو نقصان ہوا ہے زیادہ بڑا, ٹھیک ہے دنیا کے ساتھ تھا ہی, اس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں نقصان ہوا جو کہ اب اس کا ازالہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہمیں انٹرنلی بہت نقصان ہوا میرے بھائی. ہمارے اپنے بہن بھائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ کوئی ہائیبرڈ وار نہیں ہے, کوئی ہمارے پر حملہ شملہ نہیں ہو رہے, ہم ہمیشہ پہل کرتے ہیں, ہم ہی نے یہ سارے لوگ پال رکھے ہیں. اور یہ مطلب جو ہندوستان کا بیانیہ تھا ہوں بہو اس کو ملٹی پلائی کر کے ہمارے اپنے لوگ اس کو پھیلا رہے تھے. کم از کم ان کے منہ تو بند ہوئے, گو کہ وہ مائنورٹی میں تھے, لیکن اب ان کو خیال تو آیا ہوگا کہ یہ بات ہم کیا کہہ رہے تھے, جبکہ اب دنیا نے کہہ رہے. پھر یہ کہ یہ بات ہم کہتے تو شاید دنیا نہ مانتی, اب ایک اور طرف سے آئی ہے تو میرا خیال اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اچھا جنرل صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بھرپور انداز سے بھارت کوشش کرتا ہے, کیا یہ کامیاب ہو جاتا ہے یا مفادات کی دنیا میں صرف اور صرف تعلقات اور مفادات ہی چلتے ہیں؟ کیونکہ بھارت کا جھوٹ تو ہمیشہ ایکسپوز ہوا ہے, کوئی ایک بات پہ وہ ٹکتا تو ہے نہیں, ہمیشہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے. لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ جب اشتعال انگیزی ہوتے ہیں وہ اپنے میڈیا کو واٹس ایپ کے ذریعے میسیجز کر دیتا ہے کہ جی بھارت نے جو ہے ہمارے نہتے لوگوں کو نشانہ بنا دیا. پھر جب ہمارے دفاعی اتاشی آتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں. بین الاقوامی اور خاص طور پہ یورپی یونین کا جب وفد آتا ہے اسے ایکسیس نہیں دی جاتی. 4 من پسند لوگوں کو جو ان کی لابی کا حصہ ہوتے ہیں اسے لے جا کر مقبوضہ وادی میں وہ عجیب دوال کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی بین الاقوامی دنیا جو ہے وہ ابھی بھی اس مفادات سے باہر نکلے گی یا نہیں نکلے, کیونکہ یہ تو خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں یہ اس نیریٹو. دیکھیں جی آپ نے شروع میں بات کہہ دی, جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں, جو انڈیویجول انٹرسٹ ہیں کنٹریز کے, دنیا ان سے باہر نہ کبھی نکلی ہے, نہ آج نکلی ہے, نہ آئندہ کبھی نکلے گی. 2 چیزیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں چلتی ہیں, یا تو آپ کسی کو فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں ہوں یا آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہوں. تیسری کوئی چیز اثر نہیں کرتی, اور کوئی کرنسی نہیں چلتی انٹرنیشنل ریلیشن میں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں میں اضافہ کرنا ہے, اپنے دشمنوں میں کمی کرنی ہے. میرے خیال یہ جو ہمارا ایفرٹ ہے ڈپلومیٹک یہ بہت اچھا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ جتنے کمپلیکیٹڈ پولیٹیکل معاملات ہیں وہ زور بازو سے حل ہوتے ہیں, وہ ڈپلومیسی سے حل نہیں ہوتے. کیا ہوا سیریا میں, کیا ہوا یمن میں, کیا ہوا نائجیریا میں, کیا ہوا افغانستان میں, جس کی بات چلی, جس کا زور چلا اس نے دوسرے پر قابو پا لیا. جب زور نہیں چلا تو نیگوشیشن شروع ہوگی کہ آئے جی بات چیت کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ پڑوسیوں کو یہ کہنا کہ یہ مجھے تھپڑ مار رہا ہے, یا محلے کو یہ کہنا کہ مجھے یہ تھپڑ مار رہا ہے, جب تک آپ خود رکھ کے چپیٹ نہیں ماریں گے نہیں ہونے والا. بالکل.
بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. خاص طور پر آپ نہ صرف دفاعی امور اور بین الاقوامی امور اور ریالٹی کی بات کرے تھے بلکہ عوامی جذبات اور احساسات کی بھی آپ نے بھرپور انداز سے ترجمانی کی کہ بھارت کو بھارت کی زبان میں اس کی بھاشا میں سمجھانے کی ضرورت ہے. یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. نکلے ہیں کامیابی کی راہ پر اور ہیں اپنے پیاروں سے دور. بینک الفلاح کرتا ہے انہیں سلام. بینک الفلاح the way forward. فوری خبر ہو رائے یا تجزیے ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت. ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا مفادات کی دنیا میں آپ اگر کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تب آپ کی سنوائی ہوتی ہے. اس پہ بات کرتے ہیں گل صاحب آپ سے. اور یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ جو سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ 1945 کے بعد جب اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا تو 4 سال کے بعد ہی ہیومن رائٹس کمیشن آیا اور اس کونسل میں 30 آرٹیکلز بنائے گئے جو کہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں دستاویزی. اور کوئی ایسا اتنے آرٹیکل نہیں ہے جو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ ہو. تمام کے تمام جو اس کے آرٹیکلز ہیں اس کی وائلیشن بھارت کر رہا ہے. ذرا دونوں اس پہ ذرا آپ کا تجزیہ چاہوں گا. دیکھیں ہمیں یہ ایویلویٹ کرنا ہے کہ بھارت اس سے کیا اچیو کر رہا تھا اور آپ کو یہ جان کے یہ حیرت اور افسوس بھی ہوگا اور آج جس کی بات جنرل صاحب بھی کر رہے تھے کہ ہم کیسے اس سے بے خبر رہے کہ وہ 15 سال سے ایک چیز کو وہ آگے بنا رہا تھا. یہ بہت اہم عالمی اداروں میں جو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے اس کو افیکٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں یو این ایچ سی آر آپ نے اس کی بات کی اور یو این کے اندر وہ ذیلی ادارے جو ہے نا وہاں پر یہ جو کنکاکٹڈ جو خبریں تھی وہاں پر اچھا سوری سر یہ جو ذیلی ادارے جسے بول رہے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ویسٹ کے یا ویسٹرن ورلڈ کے مفادات کو تحفظ دینے کے ذیلی ادارے ہیں وہ تو ایسا نہیں نا ایسا کیا بالکل ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی. اب یو این جو ہے امریکہ یو این کو سائڈ پہ رکھ کے بھی عراق کی جنگ جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے ہی از مور پاورفل. وہ وہاں پر تنخواہیں دیتا ہے تو آپ کیسے کہیں گے کہ جو پاورفل ہے جس طرح جنرل صاحب نے بھی بات کی کہ بھائی جان قبضے کا دعویٰ زیادہ مؤثر ہوتا ہے جا کے ڈی جیورے دعویٰ آپ کا ہو کیونکہ آپ نے وہ قبضہ آپ کے پاس ڈی فیکٹو رولر وہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا زندگی میں. تو آپ دیکھیں کہ ڈیسیژن میکنگ کا جو پروسیس ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ وہاں پر سرو کر رہے تھے. وہاں جو این جی اوز رجسٹر ہوئی تھی ان کو انہوں نے کنکاکٹ کیا جو کہ بہت دیر سے ریڈنڈنٹ ہو چکی تھی وہ ناپید ہو گئی تھی ان کو ریوائیو کیا. یہاں پر آئیڈینٹی تھیفٹ کے معاملات ہیں. ایسا پروفیسر جو کہ انٹرنیشنلی طور پر ہیومن ایکٹیوسٹ تھا جس کی بہت عزت تھی جو 2006 میں فوت ہو چکا تھا اس کو انہوں نے زندہ کر کے اس کے منہ سے باتیں نکلوانی شروع کر دی. اور میں بتاؤں بڑی بڑی رائٹر جیسی کمپنی ان کے بھی چیف ایگزیکٹو نے ہم نے رابطہ کیا تو کہتے ہیں جناب ہمیں تو جو کانٹینٹ ملتا تھا اے این آئی سے جو انڈیا میں سب سے زیادہ بیس نے وائر وہ ہے نیوز کی وائر وہاں سے نکلا سر. وہ اب دیکھیں ابھی بھی یہ کام ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے کتنا سینسٹیو انٹینگلڈ ہے معاملہ. یہ اتنا سمپل نہیں ہے. ابھی وہ تحقیقات کا اتنا کور کے اندر کور ہے طے کے اندر طے اور پیچھے یہ ڈسیمینیشن ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اب طے کریں گے کہ اے این آئی جو کانٹینٹ پروڈیوس کر کے ہمیں دیتا ہے ہم اس کو ٹریٹمنٹ اپنی دیں گے. پاکستان نے ان سے بھی بات ویسے سر اس کو جسٹیفائی کر نہیں سکے نہیں انٹرنیشنلی بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے. سب حیران ہیں سب
پریشان ہے. اور انڈیا نے جو گیم یہ چلائی تھی, سارا جو فالس گیمبٹ تھا اس کا پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, وہ 15 سال سے یہ کر رہا تھا. 750 لوکل چینلز, ابھی ہم میڈیا کے فیک نیوز کی بات کر رہے تھے, وہ یہ تو ورسٹ فارم آف پارٹی. صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ کی بات تو چھوڑیں, اب افسوس بھی ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے. ہم چاہتے تو نہیں تھے کہ یہ سب کچھ دکھانا, ہم نہیں چاہتے ہمارا پڑوسی ملک کو اتنی سبکی کا سامنا ہو, لیکن ہمیں مجبور کر دیا جاتا ہے. اگر ایجنٹ کی بات کریں تو کلبھوشن یادو ہم نے پکڑا, بھارت کے کئی ایجنٹ جو ہے وہ سری لنکا میں پکڑے گئے, جفنا میں تامل ٹائیگرز کی سپورٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے, اور مہندا راجا پکسے جو ہے اس کو منتیں ترلے کرتے رہے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن گل صاحب, میں آپ کو یہاں روکوں گا, آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کو بھی دکھانا چاہتا ہوں. بہت افسوس کے ساتھ, میں دکھانا نہیں چاہتا تھا, لیکن اب دکھانا ہے پوری دنیا کو کہ جب آپ کو کوئی نیٹ ورک نہیں ملا, آپ کا پروپیگنڈا جو ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا, آپ کا جھوٹ پکڑا گیا, آپ نے خواریاں کی, 50 ارب روپے تو آپ نے دہشت گردوں کی مالی معاونت پہ لگا دیے کہ اس خطے میں تباہی پیدا کر دو, دہشت گردی, بارود استعمال کرو, اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہمارے بیچارے کبوتر, انہیں بھی نہیں بخشا. دیکھیے ذرا, ٹرینڈ کبوتر ہے یہ, جس کے بارے میں جانکاری مل رہی ہے, جسے انٹرنیشنل بارڈر سے پکڑا گیا, اس کے بعد اس کو پنجرے میں کیا ہے. پاکستان اب ٹڈیوں کو آتنکی بنا کر بھیج رہا ہے. جی دیکھا آپ نے, اب یہ ٹڈی دل بھی پاکستان بھیج رہا ہے اور کبوتر بھی بھیج رہا ہے. وہ خیر وہ غبارے کا, ہمیں ہمارے پر تھوڑا ٹائم شارٹ تھا, ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو ہمارے غبارے پر فائر کیا گیا وہ بھی دکھا لیتے. ویسے گل صاحب, کیونکہ میں صدیقی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا, تو یہ ٹڈیاں کیسے حملہ آور ہوتی ہیں, ہم نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ, کیا ہم نے تو یہ سنا ہے ہم ٹیکٹیکل ویپن رکھتے ہیں, ہم محدود جنگ میں بڑا کمال رکھتے ہیں, ہمارے جو سولجرز ہیں, جو ہماری فوج ہے, پیشہ ورانہ صلاحیت ہے اور دشمن کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں, اور وہ ہم نے کر کے دکھایا 27 فروری کو. لیکن یہ بیچارے کبوتر بھی اب بھارت کی زد میں آ گئے, ٹڈی بھی, یا کچھ ملا نہیں, وجہ کیا ہے؟ محاورتاً کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب جس طرح ہماری پاک آرمی نے اور ہماری یہاں پر لیڈرشپ نے جتنا بفٹنگ ریسپانس ان کو دیا, وہ ان کے لیے بوکھلاہٹ تھی, وہ ان کو بالکل ایک بام شیل تھا ان کے لیے. تبھی تو وہ ایسی ویک فوٹنگ پہ آ جاتے ہیں, اور کوئی بھی چیز انہیں ملے تو وہ اس کا الزام کس پہ لگاتے ہیں. دیکھیں, انٹائر پاکستان نیریٹو, ان کے سوشل, پولیٹیکل اور ایون اکنامک اور ڈپلومیٹک جو پالیسی ہے اس کا ایک جز ہے, اور بڑا اہم جز ہے. ہمیں اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ انٹائر پاکستان نیریٹو کو کس طرح بلڈ کرنا ہے. اس کے پیچھے ایک میڈیا کی فوج کھڑی ہے, جو جہاں وہ ورسٹ فارم آف پارٹیزن میڈیا ہے, وہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آپ نے پہلے بھی دکھایا. تو اس سے یہ چیز باور ہوتی ہے کہ انڈیا از بینٹ اپون کہ وہ اپنا نیریٹو جو ہے نا تھرو ہک, بائی ہک اور بائی کروک, چاہے وہ ہک ہے نہ کروک ہے, آپ یہ دیکھیں, نہ یہ ہک ہے نہ کروک ہے, یہ ٹڈی اور کبوتر ہے. آپ یہ دیکھیں کی بات ہے سر, یہ ان کی جو ہے نا افراتفری ہے نفسیاتی طور پر, سائیکولوجیکلی وہ اتنا بنمڈ ہو گئے ہیں ہمارے رسپانس. لیکن سر سائیکولوجیکل وارفیئر کا بھی ایک کرائیٹیریا ہے. سائیکولوجیکل وارفیئر یعنی آپ کسی پہ نفسیاتی برتری حاصل کرتے ہیں تو اس کا بھی تو کوئی کرائیٹیریا ہے, اس کا بھی تو کوئی 1 2 3 4 پیراز ہے اس کے. بھارت کے پاس اور وہ کرائیٹیریا ایک ہی ہے کہ بس جو بھی چیز ہے اس کو حل کرو اور پاکستان کے خلاف جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کرو. ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب, ویسے تھوڑا میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ تبصرہ کر لیں. یہ ویسے کبوتر کا تو ہم نے سنا تھا کہ کبوتر جو ہے ایک زمانے میں وہ خط و کتابت کا ایک ذریعہ تھا, اور ہمارے شعراء اپنی شاعری میں اس کو استعمال کرتے تھے. ٹڈی دل کے بارے میں یہ مشہور ہوا, اور ٹڈی دل تو لوگوں نے کھائی ہوئی بھی. ویسے یہ ٹڈی دل سے کیسے جو ہے حملہ آور ہوئے, اور یہ کبوتر بیچارہ ہمارا جو ہمارے ایک پاکستان کے ایک شہری کا وہ ان کے ہاتھ چڑھ گیا, تو اس نے کہا مہربانی کرو اللہ نو منو, میرا کبوتر میں نو دے دو. ڈاکٹر صاحب آپ یہ لیول آف جرنلزم آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ ایک کبوتر کو دکھا کے اور کیا وہ شور مچا رہے ہیں, اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, انگلش بول رہے ہیں. ابھی تک میں نے طوطے کا نہیں بولا, ابھی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے تو کفار کے لیے ہماری ابابیلیں کافی ہیں, جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو ہمارے پاس ابابیل بھی آ جائیں گے, اور ہمارے کبوتر ان کے لیے کافی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ترقی یافتہ دور میں انڈین میڈیا کس طرف جا رہا ہے. اس کو مودی گورنمنٹ نے پیسہ دیا ہوا ہے, صرف پاکستان خلاف
प्रोपोगंडा करना, यानी कि जब इस खित्ते में एक जंग चल रही है और ये आरएसएस के जरिए जो है, एक तो इसने वहां पे अकलियतियों का रहना मुश्किल किया हुआ है, दूसरा इसको कोई काम नहीं है। इंडिया के अंदर इतनी गुर्बत है, इतने मसाइल है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कोरोना बुरी तरह फैला हुआ है, कोई तवज्जो नहीं, सारी तवज्जो पाकिस्तान को जो है वो उसके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप देख लें कि उन्होंने जो हमारी ISPR बार बार कहती थी कि 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर इंडिया कर रहा है, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। और इतना बड़ा स्कैंडल, अगर ये स्कैंडल पाकिस्तान के खिलाफ निकला होता तो इंडिया ने ववेला मचा देना था, और दुनिया में जो बाकी ताकतें हैं उन्होंने भी इंडिया का बड़ा साथ देना था। लेकिन इंडिया ने जो इतना बड़ा घिनौना काम किया है इस वक्त, कोई उसके ऊपर बाकी जो यूरोपियन ममालिक जो है नहीं बोल रहे। ये सिर्फ इकोनॉमी की वॉर चल रही है, आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, आपको इकोनॉमी बेहतर करनी है। सिद्दीकी साहब आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये बताइए कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में तो हम सब जानते हैं, एक WHO की रिसर्च है, तहकीक है, जिसने कोविड-19 के बारे में बताया कि ये कोविड-19 किस तरह लंग्स पे असरअंदाज होता है, निमोनिया होता है, डेथ हो जाती है। लेकिन WHO ने नहीं बताया कि कोरोना वायरस में एक तकसीम ये कि वो मुसलमान कोरोना वायरस भी है, और भारत में ये देखा गया और कहा यह गया कि ये कोविड-19 मुसलमानों वाला कोरोना है, हिंदू दूर रहें ताकि मुसलमानों से ये कोरोना मुंतकिल ना हो जाए। वैसे ये कोरोना भारत में सिर्फ पाया जाता है, नायाब कोरोना है, मुसलमान कोरोना। डॉक्टर साहब, फिर वही बात आ जाती है कि आप मेंटल लेवल देख लें उनका या उनके एंकर्स का कि किस किस्म की बात कर रहे हैं। इस कोरोना ने पूरी दुनिया में, कोरोना को नहीं पता कि कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन काफिर है, उसमें हर बंदे को रगड़ा मिल रहा है। लेकिन इतनी इनके गिरी हुई हरकतें इंडिया के अंदर हो रही हैं कि भारत के पास कोई बयान ही नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। हालांकि जो 22-23 करोड़ मुसलमान हैं वो अपने आप को वहां पे इंडियन शहरी कहते हैं, उनका इंडिया को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इसने, मोदी ने आके बिल्कुल भारत का सत्यानाश करके रख दिया, और सिर्फ उसको जो है वो पाकिस्तान की तरक्की खटकती है, और उसका सारा जो जोर है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान, आप देखें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और हमारी फौज 20 साल से जो है वो जंगी हालत में, हम टेररिस्ट के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो हमें तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है जंग लड़ने की। हमें तो ये दहशतगर्दी की जंग ऐसी होती है कि इसमें आपको अपने दुश्मन का नहीं पता होता। दुनिया में 50-70 जानों का नजराना पेश करना और दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल अक़वामी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान, और फिर दोबारा अपने पैरों पे खड़े होना, फिर दोबारा अपने पैरों पे खड़े होना। तो भारत को तो हमने बड़ा 27 फरवरी को एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, और आइंदा भी अगर कभी ये कोई ऐसी कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सिद्दीकी साहब भड़के नहीं मारते, हम सच दिखाते हैं और आपको बताते हैं। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। रिफत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं। और डॉक्टर साहब जो है काफी अरसे के बाद डॉक्टर साहब से आज मेरा राब्ता भी हुआ है, और डॉक्टर साहब जो है वो हमेशा मैं उनसे सवालात तो करता हूं जरा वसी पैमाने पे, और बड़ी इनकी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू होती है। लेकिन मुझे आज अफसोस के साथ डॉक्टर साहब ये कहना पड़ रहा है कि मुझे आज कबूतर पे डिबेट करनी पड़ रही है, मुझे आज जो है टिड्डी दल पर और गुब्बारों पर, जो कि हमारे एजेंट हैं और भारत में जाके जासूसी करते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। गिल साहब, थोड़ा ये तो बताइएगा कि ये डिसइंफो लैब, इसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट थी, इसको कहीं काउंटर नहीं किया जा सका, इस पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकी, तो आखिर इसका क्या बनेगा? क्योंकि ये तो सुबकी हुई, ये तो बैकफुट पे चले गए, ये तो पैसा वैसा भी शायद जाया हो गया। जिस तरह कलभूषण का नेटवर्क चलाया गया, और पिछले दिनों DG ISPR और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो तमाम सबूत, बल्कि वो डोजियस पेश कर दिए गए। इससे पहले हमने मुख्तलिफ वज़राए खारजा को UN में पेश किए, फिर हमने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को जो ये डोजियस पेश किए। तो आखिर ये डिसइंफो लैब की जो तहकीकात है, इसका कोई ड्रॉप सी नजर आ रहा है आपको? देखिए, बात देखने की है कि जिस तरह सारा प्लॉट बिछाया है उन्होंने, देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस, जो हम देख रहे हैं उस तरह देख रहे हैं, जो इनकी पॉलिसीज रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और अब से नहीं, ये बड़ी देर से है, ये बहुत देर से है, बल्कि मैं कहूँगा उसकी रूट्स जो है ना वो तब बन गई थी जब RSS 1925 में ये बिल्कुल इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने संघ परिवार, दूसरी चीजें, हिंदू परिषद बनाई उन्होंने, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के विंग, किसानों के, बजरंग दल, मजदूरों के विंग, मिलिटेंट विंग, और ऊपर उन्होंने खड़ा किया। और उनका टारगेट क्या था, में बात करते कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।
جی ڈاکٹر صاحب، میں پہلے بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے بین الاقوامی امور اور خاص طور پر جو آپ کی ہمیشہ گفتگو ہوتی ہے، جو ہمارے لیے بہت انفارمیٹیو ہوتی ہے، لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن افسوس سے آج مجھے کہنا پڑے گا ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اسے کچھ نہیں ملا. کبوتر اس نے نہیں چھوڑے، ٹڈی دل اس نے نہیں چھوڑا. اب تو ہمارے غبارے جو ہیں وہ بھی ایجنٹ ہو گئے. ایون کہ اب وہ ICJ میں جا کے رو رہا ہے کہ جی پاکستان تعاون نہیں کر رہا ہے. یہ کیسا نیریٹو ہے؟ یہ ڈس انفو لیب کی تحقیقات بھی سامنے آ گئی ہے، لیکن سر ٹس سے مس نہیں ہو رہا. بھارت اور بین الاقوامی دنیا کی خاموشی جو ہے وہ بھی بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرا اس میں نظر بڑا بھارتی ہے کہ ہم پاکستان کر رہے ہیں اور یا بین الاقوامی برادری جو ہے وہ بھی جو تو مودی کی حکومت ہے وہ اپنے مضمون برادروں سے باہر آنے والی نہیں ہے. اس کے بعد کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ بنیادی ڈاکٹر صاحب اس وقت سے یہ اینٹی پیپل ایک ان کا ایٹیٹیوڈ ہے. وہ اب آپ دیکھ لیجیے جو اپنے جو کسانوں کے ساتھ قسم کا بےمانہ سلوک کر رہے ہیں وہ دوسرے میں انہوں نے دھرنا ڈالا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کا اینٹی پیپل ایٹیٹیوڈ ہے وہ پھر اسی کے حوالے سے وہ پاکستان کو اس میں ڈیمیج دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ معنی تلاش کرتے رہتے ہیں جو اور پاکستان کے خلاف ایسی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کی مہم کرنے کے بعد وہ جو ہے ہر حربہ استعمال کریں گے جس کے اندر ان کا اپنا فائدہ ہے اور حکومت کا اپنا فائدہ ہے. اور میرے خیال کے اندر ہمیں تھوڑا سا انداز کرنا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کسی سے گریج کر جائے گی اور ان کا وجود بھی جو ہے وہ تو یہاں سب آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ میری پریڈکشن اس کے بارے میں، کیونکہ ان کا جو رویہ ہے پاکستان کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے اور مائنورٹیز کے حوالے سے خاص طور پہ اب تو یہ کافی واضح ہوتی ہے کہ وہ جو 500 تنظیموں کا جو فارمرز کر رہے ہیں اس کو بھی انہوں نے جو سکھ جو ہے ان کو انہوں نے ٹیررسٹ کر دیا ہے، ان کو پاکستان کا حامی قرار دے دیا. تو یہ کس قسم کی حکومت ہے؟ اس کے اوپر تو کسی قسم کا دباؤ یا کسی قسم کا جو ہے وہ کیا اس کے اوپر نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بین الاقوامی امور کے ماہر. گل صاحب آپ اپنی گفتگو کنٹینیو کیجیے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک اہم بات کی کہ وہ اس کا وتیرہ ہے کہ اس نے صرف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے. جو میں دوسرا سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تسلسل تھا، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس تسلسل میں کوئی رکاوٹ آئے. زراعت کے حوالے سے مودی نے انتخابات سے قبل جو ہے وہ بھارت کے باسیوں سے وعدہ کیا کہ میں زرعی اصلاحات لاؤں گا اور ایگریکلچر جو ہے وہ ہمارا جو ہے بلے بلے ہوگی اور ہماری معیشت جو ہے وہ اس پورے خطے میں، پوری دنیا میں معیشت ہماری بہت اوپر ہوگی. ساتھ میں اس نے کہا میں بے روزگاری کا خاتمہ کروں گا. 15 سے زائد اب تک ایک محتاط اندازے کے مطابق کسانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر دیا ہے. اس کے باوجود بھارت سرکار ٹس سے مس نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں انہوں نے اپنے گنے کی باقاعدہ طور پہ پوری کاشت جلا دی اور خودکشیاں تک کرنا شروع کر دی. تو یہ تو نہ صرف خطے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پورا خطہ جو ہے وہ ہندوتوا ہے اور ہندوازم پر چلے گا، کیونکہ RSS کا یہ نظریہ ہے کہ صرف ہندو ہونا چاہیے، باقی کسی مذہب سے نہیں. لیکن ہم نے دلتس کی بھی حالت دیکھی، ہم نے شودرس کو بھی دیکھا، ہم نے ان کے دیگر جو ہم تو خیر ذات پات کی بات نہیں کرتے. تو صرف برہمن ہی ہندو ہے؟ ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ صرف برہمن ہی ہندو کہلاتا ہے، یہ دلت ولت شودر مودر ہندو نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب آج جو ہے نا مجھے اپنے استادوں کی وہ بات یاد آ گئی کہ اس کو بھارت مت لکھو، اس کو ہندوستان لکھو. اور اس بات نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے. اور یہ جو RSS کا نظریہ یہ کیا ہے؟ یہ جو سروارکر تھا جس نے ہندوتوا پہ اس نے جو آرٹیکل لکھا اور 1923 میں یہ پبلش ہوا کہ اس میں کیا تھا کہ ہندو کی پرائیڈ کیا ہے. وہ ایک ایتھیسٹ تھا، لیکن اس نے پھر بھی کمیونٹی یونٹی کے لیے ہندو مت، بدھزم، جین اور دوسرے لوگوں کو ساتھ میں لایا، مائنس کیا مسلمز کو اور کرسچنز کو جو کہ دنیا کے بڑے مذاہب تھے اور ان کی ایک فیتھ تھی.
تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی اسی لیے عمران خان ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ لنک کرتے ہیں ہندوتوا کو نازیزم سے، کیونکہ انہوں نے بھی اپارتھائڈ پالیسی بنائی اور مختلف سیگمنٹ آف سوسائٹی کو قتل و غارت اینیلیٹ کیا. اب دیکھیں یہ ایک باقاعدہ ان کی پلاننگ ہے. جب مسلمانوں سے انڈیا میں حکومت لی گئی تو انڈین لٹریچر 19 یعنی کہ جو جنگ آزادی تھی 1857 کی، اس کے بعد سے ہندو لٹریچر بندے ماترم کب لکھا گیا؟ یہی 19 سینچری کے آخر میں، سروارکر 1985 میں یہ پیدا ہوا، پھر اس نے 1923 میں لکھا، پھر 28 میں ریپیٹ اس کی پبلیکیشن ہوئی. اس کے بعد یہ آر ایس ایس میں جب بنا تو آر ایس ایس نے ونگز بنائے، اسٹوڈنٹ ونگ، کسان ونگ، یہ ونگ، اور 1984 میں بجرنگ دل جو کہ ملٹنٹ ونگ تھا، یوتھ کا ونگ تھا، جس پہ 92 پہ پابندی لگی تھی کیونکہ یہ بابری مسجد کے بعد، لیکن 1 سال کے بعد یہ پابندی انہوں نے ہٹا دی. کیوں؟ کیونکہ یہ اب ہندوستان کے ادارے ہندوتوا کے اثر کے نیچے ہیں. اگر آپ عدالتوں میں فیصلے دیکھیں، یہی سوال آپ نے گجرات رائٹ کی بات کی، بالکل آپ نے وہ، لیکن وہ سارے کہاں ہیں ملزم؟ لیکن ایک بات آپ نے بڑی اہم کی تھی، میں نسیم صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. نسیم صدیقی صاحب کہا کہ گل صاحب نے کہا ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ انہیں بھارت نہ کہیں ہندوستان کہیں، تو کیا یہ کہنا بجا نہیں ہوگا کہ نہرو کا بھارت اور مودی کا ہندوستان؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. جو نہرو سیکولر بھارت کی بات کرتا تھا اس کو تو ہوا میں اڑا دیا مودی نے آ کے. وہ تو صرف ہندوستان کی بات کرتا ہے. وہ سیکولرزم جو تھا اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. وہ تو صرف ہندوؤں کے لیے یہ ہندوستان چاہ رہا ہے، جبکہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور ایک زمانے میں بڑے پرامن طریقے سے وہاں پہ رہ رہے تھے. لیکن جب سے یہ مودی کی گورنمنٹ آئی ہے، آر ایس ایس کو آپ دیکھیں کہ جتنی وہاں پہ، بالکل گل صاحب نے صحیح بات کی کہ جو وہاں پہ عدلیہ ہے وہ تک ادارے ان کے زیر اثر آگے. آپ سمجھوتا ایکسپریس کا فیصلہ دیکھ لیں، یا آپ بابری فیصلوں کا دیکھ لیں، یا بابری مسجد کا دیکھ لیں، دنیا حیران ہے کہ یہ کیا فیصلے آ رہے. لیکن کیونکہ ججز کے اوپر ان کا پریشر ہے، بالکل، اور پریشر بھی کیسا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس بری طرح پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، اٹھا کے لے جاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں. تو لازمی بات ہے لوگ اس سے ڈریں گے، ان کے انفلوئنس میں آئیں گے. اور اس میں بڑی ایک، میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتاؤں جو کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کی ہے. کبھی بھی میں یورپ میں اتنے عرصے رہا ہوں، وہاں پہ اگر کبھی کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہوتا تھا یا کوئی بات کرتے تھے تو لوگوں کا دھیان اتنا نہیں زیادہ جاتا تھا، یا وہ اتنی بھی اس بات پہ توجہ نہیں دیتے تھے. لیکن جب پرائم منسٹر عمران خان نے مودی کو ہٹلر کے ساتھ ملایا ہے تو یورپینز کے فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں. جو وہاں پہ نازیزم تھا اس کو جب پروموٹ کر کے انہوں نے ان کا صحیح چہرہ، ہندوتوا کا اور آر ایس ایس کا صحیح چہرہ جب دنیا کو دکھانا شروع کیا ہے تو دنیا میں سے اب آواز آنی شروع ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا کہ وہ نیو یارک ٹائمز ہو، آپ کون سی دنیا کی بات کریں، باضمیر دنیا کی یا بے ضمیر دنیا کی؟ دیکھیں دنیا میں دو قسم کے لوگ نے یہ کہا کہ ضمیر نام کی کوئی چیز شاید نہیں، پھر بھی مفادات ہیں، یا تو فائدہ پہنچاؤ یا نقصان پہنچاؤ. ڈاکٹر صاحب لیکن پھر بھی کچھ ضمیر والے لوگ ہندوستان میں بھی موجود ہیں جو انسین لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ایوارڈز واپس کیے، انہوں نے آرٹیکلز لکھے، نیو یارک ٹائم میں آرٹیکلز آ رہے ہیں، گارڈین میں آرٹیکلز آ رہے ہیں، واشنگٹن پوسٹ میں آ رہے ہیں. پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، آپ نے دیکھا. اور اس میں بالکل گل صاحب نے جیسے اپنے پچھلی باتوں میں کہا تھا کہ ہمارے پاس تو وزارت خارجہ، وزیر خارجہ ہی نہیں تھے، تو آپ کا وزارت خارجہ سو رہا تھا. میں یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں، اور وزارت خارجہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت وائبرنٹ ہے. وہ ہر جگہ، ابھی وہ جو ڈس انفو لیب کا معاملہ ہے وہ یو این او میں لے کے گئے ہیں. یو این او میں 15 رکنی کمیٹی بنی ہے جس میں 5 مستقل ممبرز ہیں اور 10 جو ہے نان مستقل ممبرز موجود ہیں. تو بات کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو جب ہمارا وزارت خارجہ بہترین کارکردگی پیش کرے گا تو دنیا میں ہم اس کا مکرو چہرہ بھارت کو جو ہے، بلکہ ہندوستانی ہم کہیں گے، ہندوستان کا مکرو چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں گے. اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. بڑی مشکلات آتی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بزنس ہب ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، بہت بڑا ملک ہے. دنیا جو ہے وہ بزنس کی دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن اب پاکستان نے اپنے بیانیے سے دنیا پہ باور کرانا شروع کر دیا ہے کہ ہیومن رائٹس بھی کوئی چیز ہوتی ہے.
इंसानों के बारे में भी सोचें। जिस यूरोप में अगर कुत्ता बिल्ली कहीं फंस जाए तो वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाती हैं, और जो कश्मीर में 1 साल से लॉकडाउन लगाया हुआ है, जो वहाँ पे इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, जो वहाँ के लोगों के साथ जुल्म सितम हो रहा है, तो क्या ये दुनिया अंधी है? दुनिया को नजर नहीं आ रहा? दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। वहाँ पे भी इंसान बसते हैं, जानवर नहीं है, जीते जागते इंसान है, लोगों की माएँ हैं, बहनें हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही है, लोगों के बच्चों को घर से उठा के ले जाते हैं। ये दुनिया को नजर नहीं आ रहा, लेकिन बिल्कुल हम इसको प्रमोट करेंगे। पाकिस्तान इस बात पे कर रहा है, और मैं तो पीटीवी को भी दाद देता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए जिसमें हम ये भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने में कामयाब होंगे, और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, पाकिस्तान का सियासी नैरेटिव है, जो अफवाज पाकिस्तान का नैरेटिव है, उसको दुनिया के सामने लेके आएंगे। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर एक कंक्लूड बात- करें, बिल्कुल मैं और एक बात कंक्लूड, क्योंकि हम अपने अगले शो में कुछ मजीद इस तरह की लोगों को के सामने हकायक रखेंगे जिससे शायद हिंदुस्तान के वासियों को भी बेखबर रखा जाता है, हम उसको जरूर बाखबर रखेंगे। यहाँ पर Conclude मैं एक कीजिएगा। बात करना चाहूंगा, जिस तरह हम समअप कर रहे हैं। देखें, कायदे आजम इन खौफ से, इन चीजों से बहुत बाखबर थे उस वक्त, जिसकी आज वो जो है ना वो कंसोलिडेट हो रहे हैं, लोग उन्हें अपलॉड कर रहे हैं, विंडिकेट हो रही है उनकी पोजीशन। वो कहते थे एक एग्रेसिव मेजॉरिटी विल ऑलवेज बी एग्रेसिव मेजॉरिटी, और आप एक मिनॉरिटी में होंगे। अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर की किताब देखें, इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने इन मौजूआत को बताया है, और ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म है। आप देखें, अक्सरियत की बुनियाद पे आप अकलियत को दबाएं, और पैन नेशनलिज्म, वो कौमी बालादस्ती जिसके पीछे आरएसएस और वो जो तंजीमें वो इंडिया को लेके जाना चाहती हैं, उसमें मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का और दूसरी उनका कोई स्कोप नहीं है। या तो वो उनके दायरे में शामिल हो जाएं, या वो इतने वीक हो जाएं। तो देखिए, आज हम बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने और हमारे रहनुमाओं ने जो फैसले किए थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे। बिल्कुल। आज हमें इस बात में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें बात करनी चाहिए कि अब ये जो हमें मुल्क मिला है, हमने इसको कैसे मजबूत करना है, गिल साहब, आपस में इत्तेहाद रखना है। नासिर असगर गिल साहब, आप के जज्बात और जो आपके एहसासात हैं, हमें उसकी बड़ी कदर है, और ये तसलसल के साथ ये मामला, ये इशू जो है, इसको हम डिस्कस करते रहेंगे, ज़ेरे बहस लाते रहेंगे। और नाज़रीन, आपने हमारा ये शो मिस नहीं करना। आने वाले दिनों में हम आपको ये जो सो कॉल्ड अटूट अंग के जो दावेदार हैं, जिनका ना ही कोई नजरियाती तौर पर मफूजावादी के साथ ताल्लुक है, ना ही जोग्राफियाई तौर पर कोई ताल्लुक है, वो इस को जब अपना अटूट अंग कहते हैं, जिसे हम मानने को तैयार नहीं है, जिसे हम अपनी शहरत कहते हैं, क्या कोई भी मुल्क, क्या पूरी दुनिया में कोई अपने अटूट अंग का इतना अंग तोड़ेगा? क्या इस पे कोई यकीन रख सकता है? अगर तो वो आपका अटूट अंग है, तो आपने तो उसका अंग तोड़ दिया है। लेकिन मजीद भारत के झूठ को आप बेनकाब करेंगे, और आप हमारा ये शो मिस मत कीजिएगा, जो कि शाम 7:05 पर होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।